نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اسلام نے غلبہ عطا فرمائی، پیغام قرآن و سنت کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل میں جو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنا، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کر دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور ان کے پجاریاں شر کو بچائیں، شیطانی نفسانی افلاطونی نصابہ سے نکل کے قرآن و سنت ہے خودی روح کے مطابق ظاہر باطن قلب اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنا، قلب نفس و خلق ماس اور ماسو اللہ سے نکل کے قلب اپنے سونی پاک ذات تعبد ڈبا رہنے والا بندہ بنا، ساریاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، سارے دلوں کی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج کے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی ہے، قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا قرآن سنن دا شرف حاصل ہوا، میرے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور ساری خلق کو کٹ کے ان دی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ، یعنی دا مفہوم ہے کہ سب تو پہلے ماس و اللہ کے قلب نکلو ہمیشہ لے، یعنی ماس و اللہ سے اتنا نکلے کہ کوشش بھی کرتے ماس و اللہ کا نا خیال نہ آئے، فنا و نیسی اور جمیعت دا کمال حاصل ہوئے، لیکن ہے نعمت آئی ہونی اگر سچے صحیح القیدہ زندہ دل علماء و مشاہدی صحبت نصیب ہوئے گی، اور سب تو نکل کے ماسو اللہ کا تو قلب ذات مولا کی ڈوب کے اللہ سونے کا ذکر کرو تاکہ ذکر اندر نورانی کرے اور روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرے تاکہ روح خاکی عنصری وجود سے نکل کے باطن جو پرواز کر رہے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد بنا حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جہاں کی زندگی دا مقصد ہے اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ دی بارک عطا کرسا انسان دی فطرت ہے، قرآن کریم رب سے فرمایا الی ربک المنتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو دوام قلبی ذکر و حضور طالبان مولا واسطے اور صحبت مرشد فرض ہے، کیونکہ اصل کم غیر سے نکل کے اور قلب ذات مولا کی ڈبنا ذکر کثیر اور عشق الہی دوام قلبی ذکر و حضور نو کہندے ہیں، تو ذکر خفی ہے کہ قلب ذات مولا کی ڈب جانا بغیر دوام قلبی ذکر و حضور دے انسان کا باطن روشن نہیں ہوتا،
مشغولی مولا دا شغل مولا دا کمال حاصل نہیں ہوتا، شغل خلق چوں نکل نہیں سکتا۔ مخلوق نفس و خلق تو وحشت ہونا ہی عشق مولا ہے۔ تو قلباً ذات مولا جو ہے وہ مست رہنا ہی کمال ہے۔ اس واسطے رضی اللہ عنہ اقبال فرمایا سی کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر، میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ اس واسطے سانو چاہیے نعمت، کیونکہ بغیر سچے علماء و مشائخ نے تعلیم و تربیت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی مدد دے، اور بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، نہ کوئی روحانی کمال حاصل کر سکتا، نہ نفس شیطان دنیا اور جو پجاریاں شر تو بچ سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے رہتا ہے تنہائیاں جو رو کے اللہ سونے نے بنائی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہی فرمایا سی کیا تار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشاد نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علم نبوت کے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی صاحب اخلاص و رضا صبر شکر توکل و قناعت دے پیکر اللہ والے دی بارگاہ وچ بھئی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جڑے قلبوں اپنی مرضی سے نکل چکے ہیں، ماسو اللہ جو نکل گئے، نفس و خلق جو نکل چکے ہیں، ہر صرف تو پہلے رب مرضی مولا بن چکے ہیں، ارادہ الہی بن چکے ہیں، فعل الہی بن چکے ہیں، تقدیر الہی بن چکے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور کے گزارتے ہیں۔ اس واسطے انہاں لوگوں کی صحبت بیٹھ کے انہاں کو توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کرنا چاہیے۔ انہاں کی صحبت بہت بڑا انعام ہے، انہاں کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ حضور غوث پاک فرمانے انہاں کے پیراں دی زمین بن گئے، اور اپنے پیر مرشد کو ذکر قلبی حاصل کرو، توحیدی نور نسبت اپنے دل جلپا کراؤ تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی نصروں ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباع کے قرب الہی اسباع کے ولایت اور تمام قلبی ذکر حضور کر دیں اللہ سونے بارگاہ طرف حضور کے ذریعے دوڑتے رہیے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا ففروا اللہ دوڑ اللہ طرف، کیونکہ اللہ سونے کا دل نہیں آنکھوں نہ ہوں، باطنی حواس انسان دے تائیں بیدار ہوں گے، اگر ظاہری حواس معطل ہوں گے انسان ٹائم و سپیش قصے سکر ماضی حال و مستقبل چو نکلے گا۔ یہ تعلق اس عالم خلق نالا باطن دے اندر چیزاں ہے نہیں۔ مکتوبات قدوسی آدھے مکتوب نمبر 10 لکھیا کہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندیاں ہوندیاں سی کہ میں دنیا دے وچ اللہ سونے دے ذکر دے نال زندہ ہوں اور آخر دے وچ دیدار دے نال زندہ رہوں گی۔ اسے مکتوبات قدوسیات مکتوب نمبر 105 لکھیا کہ ذکر سر نال ذکر روح تک دو چیزاں دے نال ترقی ہوندی ہے۔ اول یہ کہ دوام ذکر اور صدق و اخلاص اور ذوق و شوق دے نال دوست دی یعنی اللہ سونے دی طلب دے وچ منہمک رہے، اور دوست یعنی اللہ سونے تو بغیر انہوں بالکل چین نہ ہو، ہمیشہ گریاں ہو کے تڑپدا رہے، اور پورے کمال و جمال دے باوجود اپنے آپ کو مفلس گناہگار اور بدکار سمجھدا رہے۔ دوسرا ہے کہ پیر و مرشد دی برکت دے نال ترقی رونما ہوندی ہے۔ دلیل العارفین دے اندر لکھیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آدمیوں نے دیکھیا جنہیں ذاکر سے گئے،
اور بہ کے اللہ سونے کا ذکر کر رہے سکے تو جیویں حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا نام سنیا اتنے انہوں کو ایسا ذوق و درد پیدا ہویا کہ وجد میں جا کے چومن لگ پے 7 دن رات ایسے حالت میں رہے اور بے ہوش رہے جس وقت ہوش آتا تو پھر اللہ کا نام زبان تے زبان نہ لگے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ جدو ہوش میں آئے تو تازہ وضو کر کے دوگانہ نماز ادا کی تھی اور سر نو سجدے رکھ کے یا اللہ کیا اور جاں بحق ہو گئے روح اس خاکی وجود چو نکل کے حال میں برزے چلے گئے اسے دلیل العارفین جو لکھیا کہ حضور خواجہ شہنشاہ اندر ولی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اہل عرفان جڑے ذکر الہی تو سوا اور کوئی گل زبان پہ تو نہیں کر دے اگے آپ فرما دے کہ محبت دے 4 معنی ہیں پہلے ذکر خدا دے وچ دل و جان نہ خوش رہنا دوسرا ذکر حق نو بڑا جاننا تیسرا قطع تعلق کرنا خلق نال چوتھے اپنی اور جو یہ سوا ہے سب دی حالت رونا پھر اگے فرمان دے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت رابع بصری رحمت اللہ علیہ تو سوال کیتا گیا کہ سب تو اعلیٰ عمل کیڑا ہے کہ بی بی رابع بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اوقات کو ذکر الہی جو بسر کرنا اور ایسے دلیل العارفین سے لکھیا کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرما دیا کہ عشق کے وچ عارف ہو ہے جڑا ذکر تو سوا کسے نو دوست نہ رکھے یہ ساری تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونا سچا عشق کریے ایمان دی روح حاصل کریے جی کے بارے قرآن کریم کے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ مسلمان اوہی نے جڑے رب سونے نا جنون نے عشق کر دیا ٹوٹ کے بڑی والہان کی وارث کے دینا کہ ہر لمحہ ماسو اللہ کے نکل کے وہ ذکر قلبی کر دیا ہے رب سونے کرو بھرتے رکھ دیا اتباع رسول نہ راستہ جو قرآن و سنت کی روشنی سے روحانی سفر کر دیا اتنے تک کہ اللہ سونا دیدار حاصل کر لیں اللہ سونا انہوں نے اپنا دیدار کرو گا آئی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سامنے چاہیے اللہ سونا اس پروگرام میں سمجھیے ماسو اللہ کے قلبن نکل جائیے ہمیشہ لے قلبن ذات مولا ڈب کے نماز عشق نکل لئیے اور دوام قلبی ذکر و حضور کر دیا ہے اپنے اندر میں نوانی کریے تاکہ روح جسم سے نکل کے باطن سے پرواز کر دیا ہے اللہ سن دیدار حاصل کرے جڑا انسان دی زندگی کا مقصد ہے اللہ سن دی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تقصیر کمزور کامل معجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونے پاک ذات جل شان و صدقہ سانو توبہ نصوح توفیق عطا فرما سالیاں خطا گناہ غلطیاں بخشاں معاف فرما اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما شیطان اور پجاری افلاطونیاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع باغیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا کا ناواقفہ ساڈے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرنا اور قلب ماسو اللہ کو نکل کے اپنی سونی پاک ذات تاب ڈبا رہنے والا بندہ بنائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ